बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और लंदन में गिरफ़्तार होने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर आदिल राजा के बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन सामने आई है। आदिल राजा को लूटन के इलाके से स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ़्तार किया था। उनको तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन में रखा गया, उनका इंटरव्यू किया जा रहा है। और ना सिर्फ राजा आदिल गिरफ़्तार हुए बल्कि उनकी अहलिया के बारे में भी इतलात है कि वो भी पुलिस की डिटेंशन में है। इसकी मज़ीद क्या डिटेल्स हैं और आदिल राजा का एक रेड वारंट जारी हुआ था, क्या ये उस सिलसिले में गिरफ़्तारी की गई है? और उस रेड वारंट के बाद क्या बरतानवी पुलिस आदिल राजा को पाकिस्तान के हवाले कर सकती है? क्योंकि पाकिस्तानी हुकाम ने ये डिमांड की हुई है कि आदिल राजा को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। उसके हवाले से और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन दो मज़ीद यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गई है, जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान से ताल्लुक़ है उनका, लेकिन वो भी इस वक्त लंदन में बैठे हैं। तो लगता ही हो कि जो लंदन में मुकीम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जिनके बारे में ये शुबा है कि वो पाकिस्तान के मफादात को या पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नहीं देख रहे, बल्कि ये गैर मुल्की एजेंसियों के हत्थे चढ़े हुए हैं और उनके इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं। और बैरून मुल्क मुकीम होने की वजह से इन पर हाथ नहीं डाला जा सकता था, तो अब उनको भी यानी रगड़ा लग रहा है। ये दो लोग कौन है? और इनमें से एक तीसरा नाम भी है। FIR बुनियादी तौर पर 3 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है, जिनमें तीसरा नाम है सैयद अकबर हुसैन का। 2 लोग तो हैं डॉक्टर मोहित पीरज़ादा और साबिर शाकिर, दोनों नोन आदमी हैं। दोनों पाकिस्तान टेलीविजन पे मुख्तलिफ प्रोग्राम करते रहे हैं, लेकिन 9 मई से पहले इनके हालात मामला कुछ और तरीके से देखे जा रहे थे। 9 मई के वाक़यात के बाद इनके हवाले से जो रिजर्वेशन है वो खासी बढ़ गई है और इनके नाम जो है वो उन अफराद की लिस्ट में डाल दिए गए जो कि पाकिस्तान की रियासत से गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी के बारे में इतलात है कि वो अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने अमेरिकी हुकाम से राब्ते किए हैं। उनकी अहलिया भी कोशिश करें कि फैमिली समेत अमेरिका चले जाएं, लेकिन वो कहते हैं ना उनकी जान नहीं छूट रही। उनकी जान इसलिए नहीं छूट रही कि उनके हवाले से खबर यह कि उनका एक केस है, उसमें उनको तलब कर लिया गया। उनके खिलाफ भी इदारों को बगावत पर उकसाने का केस है और इस केस में अदालत ने उनसे पूछा है कि फवाद चौधरी किधर है, उनको 17 जून को पेश किया जाए। अदालत में उनके हवाले से आज काफ़ी गुफ्तगू शुनीद हुई और तफ्तीशी अफसर ने बताया जी फवाद चौधरी कॉल नहीं चुकते, उनको कॉल करते हैं लेकिन उनका मोबाइल फ़ोन बंद जा रहा है। तो उनसे पूछा गया तफ्तीशी अफसर से कि फवाद चौधरी का नंबर बंद है, लेकिन उनके घर पे और उनको जो उनके दीगर जो मुकामात है उन पर ट्रेस किया जाए जाकर उनको, और उनको समन भेजा जाए। अगर वो समन पे हाज़िर नहीं होते तो फिर उनके वारंट गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएंगे जो कि काबिल ज़मानत हो सकते हैं। लेकिन 17 जून तक उनको पेश होने का हुक्म दिया गया है और ये इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इदारों को बगावत पर उकसाने केस में फवाद चौधरी को तलब किया हुआ है और इसलिए फवाद चौधरी पाकिस्तान से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने PTI भी छोड़ दी है। उसके PTI छोड़ने के बाद उन्होंने जहांगीर तिन की जमात में शमूलियत भी इख्तियार कर ली, लेकिन वहाँ वो मुँह छुपाए छुपाए फिर रहे थे। तो बहरहाल नाम ECL में है और अदालत बुला रही है, तो चौधरी साहब बाहर कैसे भागेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। कराची में कल इलेक्शन हो रहा है और मेयर का इलेक्शन हो रहा है और उस इलेक्शन के लिए रेंजर तलब कर लिए। वज़ारत दाखिला ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है कि कराची में जो इलेक्शन है उसके हवाले से रेंजर तैनात की जाए। अब जमात इस्लामी और पीपल पार्टी के दरमियान मुकाबला है, नंबर गेम बड़ी दिलचस्प है, मुकाबला कांटे का है। अब पीपल पार्टी जो है वो कहती है कि उनको जो PTI के नाराज़ चेयरमैन है उनकी हमायत हासिल है, जबकि जमात इस्लामी ये कहती है कि PTI पूरी की पूरी उनकी हमायत हासिल कर चुकी है। तो मेयर का ओहदा हासिल करने के लिए तकरीबन 184 नशिस्तें दरकार हैं। तो 29 अगस्त 2020 से कराची के अंदर बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद नहीं है और अब जो इलेक्शन हुए हैं उनमें MKM ने बाइकाट किया, तो पीपल पार्टी ने 104, जमात इस्लामी ने 87 और PTI ने 42 नशिस्तें हासिल कर रखी है। तो जमात इस्लामी और PTI मिलकर जो है वो यानी नंबर गेम पूरा कर सकती है। 184 नशिस्तें दरकार है और किसी भी जमात के पास सादा अक्सरियत नहीं है। तो जमात इस्लामी को अगर यानी जो उनके पास 113 जो मखसूर नशिस्तें हैं वो मिला के इनके पास टोटल 130 हैं और PTI के नुमाइंदे 63 है, ये कुल मिलाकर 193 बनते हैं। लेकिन वो 30-35 PTI के लोग ऐसे हैं जो कि नाराज़ हैं। तो वो 30-35 लोग अगर
जमात इस्लामी को वोट नहीं देते तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो 184 का नंबर गेम पूरा नहीं कर सकते। पीपल पार्टी के पास टोटल नशिस्तें 104 और वो जो मखसूस नशिस्तें हैं मिलाकर 155 नशिस्तें बनती है। मुस्लिम लीग की 14 है, JUI की 4 है, तो ये 173 बनती हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कहानी जो है वो खड़ी है वो PTI के उन लोगों पे जो नाराज़ है और जो जमात इस्लामी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और यानी जमात इस्लामी के अंदर नहीं बल्कि PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और उसमें से अगर 30 अफराद जमात इस्लामी को वोट नहीं देते तो जमात इस्लामी के पास 163 रह जाएंगे, जबकि पीपल पार्टी के 173 पक्के हैं। PTI के लोग अगर पीपल पार्टी को वोट ना भी दें तो उनके पास 173 वोट हैं और वो अपना मेयर ला सकते हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प है, और इस इलेक्शन के लिए रेंजर जो है वो डिप्यूट की गई है। इसके अलावा खबरें ज़रा गर्दिश है कि जनरल फैज़ हमीद को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। वैसे जनरल फैज़ हमीद खबरों में तो तकरीबन ये 8वीं दफ़ा हाउस अरेस्ट हुए हैं, और वो इसलिए कि चूँकि जनरल फैज़ हमीद जब से अपने ओहदे से हटाए गए हैं वो कहीं भी आपको नज़र नहीं आते, बल्कि वो अपने इलाके चकवाल में भी जो उनका गांव है वहाँ भी वो किसी जगह पर 1-2 बार तकरीब में शुरू में नज़र आए थे, लेकिन जब उनके खिलाफ खबरें चलना शुरू हुई तो उसके बाद से वो गायब है। जनरल फैज़ हमीद के बारे में तासुर ये था कि वो PTI की क़यादत संभाल सकते हैं, PTI के वो बनाने वालों में शामिल हैं, उनको उठाने वालों में शामिल हैं, तो मुमकिन है कि वो रिटायरमेंट के बाद PTI के क़यादत के उम्मीदवार हों। तो इस खबर के बाद उनके हवाले से यानी ऐसी इतलात और ऐसी खबरें फैली कि बस उसके बाद जनरल फैज़ हमीद जो है वो बिल्कुल खुडे लाइन हो गए हैं, और अब तक वो किसी भी खबर पर उनका कोई रिएक्शन नहीं आया, चाहे वो खबरें उनके हाउस अरेस्ट होने के हवाले से, चाहे वो खबरें उनके खिलाफ मुकदमा चलने के हवाले से, चाहे वो खबरें ये हो कि उन्होंने इमरान खान साहब को सपोर्ट की, और अब भी फ़ौज के अंदर उनका नेक्सस है। और पिछले 8-10 महीने से ये तासुर यानी मजबूत होता रहा कि इमरान खान अब भी जो कुछ फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे हैं उसमें जनरल फैज़ हमीद की उन्हें बड़ी सपोर्ट हासिल है। तो लेकिन उनकी जो खामोशी है और उनकी फैमिली की, मेरी इतलात तो ये थी कि पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, लेकिन अब चूँकि इसकी कोई ऑफिशियल तस्दीक नहीं, ना उनकी फैमिली इसके बारे में कोई बात करती है, तो वो बहरहाल खामोश है। और शायद इसलिए वो जो राजा आदिल कहते थे ना खामोश मुजाहिद, वो पता नहीं इन्हीं को कहता था। अब खामोश मुजाहिदीन के हवाले से मशहूर होने वाले राजा आदिल के बारे में आपको बताते हैं कि उसको तलब किया गया था स्कॉटलैंड पुलिस ने इससे पहले मार्च में। वो गए थे, उन्होंने वहाँ पे अपना इंटरव्यू दिया था और कुछ वजाहतें देने के बाद उनको छोड़ दिया गया था। उसके बाद इनका कोई रेड वारंट जारी हुआ, और उस रेड वारंट में इनके नाम के स्पेलिंग जो है वो गलत थे, और फिर वो रेड वारंट वापस भेजा गया, लेकिन वो दुरुस्ती के बाद ये रेड वारंट दोबारा पहुंचा वहाँ पे। उसके अलावा इनका वहाँ बैठ कर ये जो YouTube और Facebook चैनल चला रहे थे उसके ऊपर यानी मुख्तलिफ इदारों को शिकायत की गई, तो YouTube इनका बंद हो गया, Facebook इनका ऑन रहा, और बाकी जो ट्विच वगैरह जो चलते हैं टूल्स उसके ऊपर ये अपना प्रोग्राम करते रहे, और उनको इन प्रोग्रामों से अच्छी खासी आमदनी भी होती रही। और बाज़ ज़रा ये पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है वो कहते हैं नहीं ये YouTube चैनल पाकिस्तान के इदारों ने बंद कराया, और उनका कोई अकाउंट पाकिस्तान में भी YouTube के हवाले से जब चूँकि पाकिस्तान में शुरू कर चुके थे तो मौजूद है, और उसका एड्रेस पाकिस्तान का है, और उनको पैसे भी शायद यहीं ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये मेरे वैसे इतला नहीं है किस तरह होता है, लेकिन बाज़ राय कहते हैं कि उनके अकाउंट से $1.6 मिलियन भी पाकिस्तानी इदारों ने रिकवर करके सीज़ किए। अब ये भी कोई कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन ये भी मार्केट के अंदर मौजूद है। अब वो लंदन के एक मज़ाफ़ाती इलाके लूटन में रहते हैं। लूटन जो है वो समझ लें कि यानी अगर आप लाहौर में रहते हैं तो उसको आप शहदरा या कामों की समझ लें, मुरीद के समझ लें, और अगर आप कराची में रहते हैं तो उसको आप समझ लें कि ये मुआश बोर्ड में रहता है या ये हब की तरफ निकल जाए आप, इतने फासले पर है। ऐसे काम जो है वो ऐसे मुकामात पर किए जाते हैं शहर के हंगामों से दूर, ज़रा बैठ के आप अपना वहाँ पे फार्म हाउस में सारा कारोबार चलाते रहे। तो ये बहरहाल उनका कारोबार पकड़ा गया, और जो उनके करीबी दोस्त है, करीबी ज़राए हैं, एक वो साहब है जिन्होंने दावा किया था कि नवाज शरीफ ने अरशद शरीफ के कत्ल की प्लानिंग की, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी शोहरत हासिल करने की कोशिश की। बुनियादी तौर पर वो PTI के साहब थे, तस्नीम बास करके नाम था उनका, ये सैयद तस्नीम हैदर। इन्होंने बड़ी कोशिश की लाइमलाइट में आने की, इस तरह की कंट्रोवर्सी और एक कॉन्स्पिरेसी फैलाने की। ये भी YouTube पे प्रोग्राम करते हैं, तो ये बहरहाल उस तरह हिट नहीं हो सके। इनका वो जो वारदात है ना वो पकड़ी गई थी, क्योंकि इनका भी सारा जो बैकग्राउंड था वो PTI से रिलेटेड था, तो इनके इल्ज़ाम को किसी ने अहमियत ही नहीं दी। और वैसे भी चूँकि ये बेसलेस इल्ज़ाम था और कोई रेलिवेंसी नहीं थी,
تو یہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے کچھ دعوے کیے ہیں راجہ عادل کے حوالے سے, اور یہ بتایا کہ ان کے پیچھے اسکاٹ لینڈ پولیس لگی ہوئی تھی کافی عرصے سے, ان کو چیز کیا جا رہا تھا. اور راجہ عادل کہتے تھے کہ مجھے جو ہے وہ جب سے میرا یوٹیوب چینل بند ہوا مجھے انڈر سرویلنس رکھا گیا, اور اتنا عرصہ سروس. اور یہ جو ایک اور بھی خبر ہے نا کہ جی ان کو بلا کے انٹرویو کے لیے اور پھر گرفتار کیا گیا, ایسا نہیں ہے, ان کو بلکہ بلایا گیا تھا, یہ گئے نہیں تھے. اور پھر اسکاٹ لینڈ پولیس نے ان کو باقاعدہ اس وقت گرفتار کیا جب وہاں لندن میں ان کی کوئی سسرال میں فیملی ہے, وہاں ان کو گرفتار کیا گیا. ویسے تو کہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی ہیں وہاں پہ, اور یہ بچوں کو وہاں اتار رہے تھے یا وہاں سے پک کر رہے تھے, اس وقت گرفتار کیا گیا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کیونکہ اس بات کی بھی کوئی انفارمیشن نہیں کہ ان کی فیملی میں ان کے بچے ہیں یا نہیں ہیں. اب یہ 2 میاں بیوی ہیں, ایک کا نام ہے راجہ عادل اور ان کی بیوی ہے سبین کیانی. سبین کیانی کے بارے میں کسی کی پرسنل لائف میں نہیں جاتا, لیکن انہوں نے کافی 2-3 شادیاں کر رکھی ہیں, اور شاید ان سے دوسری تیسری شادی ہے راجہ عادل سے. اور ان کے والد صاحب بھی فوج سے تعلق ہے ان کا, اور فوج سے وہ نکالے گئے کسی وجہ سے. اور یہ متاثرین فوج ہیں, ایکچولی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ادارے نے نکال دیا, اور یہ اپنا غصہ اور بھڑاس ادارے پہ نکال رہے ہیں. اور یہ متاثرین فوج کو 1-2 نہیں ہے, بہت لوگ ہیں. کو کسی افسر کا ڈسا ہوا, کو کسی کا ڈسا ہوا ہے, اور پھر وہ بعد میں بیٹھ کے پھر اسی ادارے کے خلاف بات کرتے ہیں. جیسے حیدر مہدی, وہ بھی فوج کے ریٹائرڈ افسر ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ موجود ہیں جو کہ, اور مجاہد خان دیکھیں فوج کے اندر کتنا زیادہ اس کا ایک عمل دخل تھا, اور وہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ باقاعدہ ایک فوجی ہے, اور وہ ہمیشہ اپنے بیہیویئر سے بھی خود کو فوجی ظاہر کرتا رہا. یہ بھی بہت ان تھا. تو اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے, جو جرنلسٹ تھے, وہ بھی ان کی بھی بڑی ان کے ساتھ افیلیشن تھی. لیکن جیسے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ٹھینگا دکھایا, اور یہ پھر سارے اس کے خلاف ہو گئے. پتہ نہیں ان کی روزی روٹی وہاں سے لگی ہوئی تھی, یا ان کے نام پہ کوئی دھندا چلا رہے تھے. تو پیسہ ان کی بڑی ضرورت ہے. اب پیسہ ان کو کوئی بھی دے اور پھر ان سے جو مرضی کام کرا لے. بنیادی طور پر یہ وہ طوائفیں ہیں جو جسم نہیں بیچتی بلکہ ضمیر بیچتی ہیں. تو انہوں نے پھر پاکستان کے خلاف جو لوگ تھے دشمن ایجنسیاں, ان کے یہ استعمال میں ہے. تو بہرحال ان دعویٰ یہ تسنیم حیدر نے کیا کہ ان کے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے تھے, اب دوبارہ ان کا ریڈ وارنٹ جاری ہوا ہے, اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور ان کے وکیل جو ہے وہ ہے مہتاب عباسی, وہ ان کو ڈیل کر رہے ہیں. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سی پولیس اور کون سا تھانہ اٹھا کے لے گیا ہے, کیونکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی کوئی پولیس ان کو لندن میں لے کے آئی ہے لوٹن سے. اور پھر ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی انٹرویو چل رہا ہے وہاں پہ, میاں بیوی دونوں سے گفت و شنید ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے ان کو رہا کر دیا جائے انٹرویو کے بعد, کیونکہ وہ ابتدائی انفارمیشن ہوتی ہے. جب تک کوئی ایویڈنس نہ ہو تو لندن پولیس کسی کو ڈیٹین نہیں کرتی. لیکن اگر وہ ڈیٹین کریں گے بھی تو 14 دن کے لیے ڈیٹین کر سکتے ہیں, یہ لندن پولیس کے پاس اختیار ہے. اس سے زیادہ وہ رکھ نہیں پائیں گے, اور پھر انہیں پروڈیوس کرنا پڑے گا. یہ پوری دنیا میں لا ہے کہ آپ کسی کو زیادہ دیر ڈیٹینشن میں رکھ نہیں سکتے. ان کو پھر پروڈیوس کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کی گرفتاری جو ہے اس کے وہ ان قوانین کے تحت ہوئی ہے جن کے تحت ان کو پاکستان کے حوالے کیا جا سکتا ہے, ان کے خلاف کوئی ٹھوس ایویڈنس موجود ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو انفارمیشن پھیلی ہوئی نا کہ وہ گئے تھے ان کو وہاں بٹھا لیا گیا, تو یہ غلط ہے. اور دوسری انفارمیشن یہ کہ ان کی اہلیہ سبین کیانی وہ بھی ان کے ساتھ ہیں, اور وہ بھی کوئی اپنا اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے. جو بنیادی ان کے اوپر الزام ہے نا, وہ میرا خیال ہے صرف گفت و شنید نہیں ہے, یہ ان کے اوپر باقاعدہ الزام یہ کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے اور لوگوں کو بغاوت پر اکسایا, خاص کر فوج کے خلاف. تو شاہین صبائی, حیدر مہدی, مجاہد خان, ان کے بعد اب صابر شاکر اور معید پیرزادہ, انگوٹھے والے جنہوں نے دبئی میں اپنے بیمار والد کا انگوٹھا لگا کر جائیداد اپنے نام کرانے کی کوشش کی, اور پھر کیمروں کی مدد سے وہ پکڑے گئے تھے, اور پھر ان کو وہاں پہ یعنی رکھا گیا تھا دبئی پولیس نے. تو ان کے بعد پھر یہ عادل راجہ, اس سے پہلے آپ کو پتا ہے عمران ریاض آلریڈی پکڑے جا چکے ہیں, علی افضل سعید بھی اندر کر دیا گیا. تو ایک یعنی گرفتاریاں اس نوعیت کی ہو رہی ہیں جس میں بنیادی جو وہ کہتے ہیں نا وہ لوگ جو کہ جنہوں نے ساری گیم کے اندر کردار پلے کیا, جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا, ان سب کی اب شامت آ گئی. اب یہ عادل راجہ کے لاکھوں ویورشپ تھی, لیکن ٹرینڈ آپ دیکھ لیں 400 لوگ اس کو ریٹویٹ نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر اس کی خبر کو ہم نے اس کے ٹرینڈ کو اگر ہم نے ریٹویٹ کیا
تو ہم بھی کہیں اس لپیٹ میں نہ آ جائیں، کیونکہ جن لوگوں کے ہاتھ لندن پہنچ گئے ہیں اور راجہ عادل جو ہے وہ وہاں سے گرفتار ہوا اور باقیوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور FIR درج ہوئی ہیں، تو پھر جو عام لوگ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے. تو اب یہ تو لندن میں جو یوتھی ہے ان کو کم از کم انہی کو چاہیے کہ وہ عادل راجہ کی گرفتاری کے خلاف کوئی ٹرینڈ چلائیں، پولیس کے خلاف، خفیہ ایجنسی کے خلاف، وہاں کی فوج کے خلاف، اور کہیں کہ جناب یہ گرفتاری نہیں کی گئی بلکہ اغوا کیا گیا، کیونکہ عادل راجہ کو تو پولیس نے چیس کر کے گرفتار کیا نا، اور پھر کہیں یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کیونکہ وہ بچوں کو اتار کے جا رہا تھا. تو مگر یہ سب وہاں آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ اس کرنے سے پہلے آپ کو واپسی کا ٹکٹ کٹانا پڑے گا یا کہیں اور جانا پڑے گا، کینیا، وینیا، کسی اور ملک میں نکلنا پڑے گا. اس بات میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عادل راجہ جو ہے وہ بیرون ملک بیٹھ کے پاک سابق فوجی افسران کے ساتھ یہ بیٹھ کے جو کچھ کر رہا تھا یہ انٹرنیشنل کانسپریسی تھی. 9 مئی کو اگر آپ دیکھیں نا فوکس اسپیشلی، اور 9 مئی کی اس کے بعد یہ ساری ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. اس سے پہلے ان کو آزادی اظہار اور وہ کوئی پابندی نہیں تھی، بولتے رہتے تھے کہ چلو جو بکواس کرتے ہیں، کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا، ہر ایک کی اپنی اظہار رائے کی آزادی کی کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ زیادہ ریئیکٹیو نہیں ہوتے تھے. لیکن اب یہ جو 9 مئی کو ہوا جس میں یہ لوگ یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر باقاعدہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ فلاں کے گھر پہ جاؤ، اور فوج کے اعلیٰ افسران کے گھروں کے یہ رستے سمجھا رہے تھے. میجر جنرل فیصل نصیر صاحب DGC جو ہیں ان کے گھر کا راستہ وہ حیدر مہدی سمجھا رہا تھا کہ اس سے چند قدم پہ آپ جب گیٹ سے ایسے رائٹ ہوں گے تو گھر ہے، فلانا ہے، اور یہ ہے وہ ہے. یہ پرسنل وینڈیٹا جو بیٹھ کے یہ پورا کر رہے تھے، اور یہ لائیو ٹرانسمیشن جو کی عادل راجہ نے، یہ بنیادی طور پر 9 مئی کے حوالے سے اس نے اپنے پاؤں پہ وہ ایک نہیں دو نہیں کئی کلاڑیاں ماری. وہ یوٹیوب پہ پروگرام کر رہا تھا، اپنا تجزیہ دیتا رہتا ہے اور کوئی خاموش مجاہدوں کے حوالے سے چورن بیچتا رہتا ہے. بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کا کاروبار تو یہاں سب سے زیادہ چلتا ہے اور سب سے زیادہ ویورشپ جھوٹ کو ملتی ہے. اگر آپ کسی کے دیکھیں نا بہت زیادہ ویورشپ ہے تو آپ کو شک ہو جانا چاہیے کہ یہ کون سا سودا بیچ رہا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گاہک جو ہے وہ جھوٹ کا ہے. سچ کا تو گاہک کوئی نہیں ہے. آپ لکھتے فیکٹ چیک تو لوگ فیکٹ چیک کو ویسے اگنور کر کے نکل جاتے ہیں معذرت کے ساتھ. تو عادل راجہ کی گرفتاری تو ہو گئی. اب موحد پیرزادہ اور ایک اور صاحب صابر شاپر، اب صابر شاکر جو ہے یہ وہ صاحب ہے جو کہ یہ بنیادی طور پر پاکستان میں ARY پہ پروگرام کیا کرتے تھے اور یہ جھوٹ بولنے کے ماشاءاللہ ماسٹر ہیں. اور یہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو یعنی اگر کوئی اس کی میں مثال دوں تو انہوں نے وہ ایک پروگرام کیا تھا کہ اس نے ایک وہ لمبی چھوڑی تھی کہ جی خان نے جمائمہ خان کی دولت سے اپنے حصے کے 12,000 کروڑ پاؤنڈ ہے نا وہ لینے سے انکار کر دیا تھا. جو جمائمہ خان کے پاس جائیداد تھی خان کو اس میں سے حصہ مل رہا تھا، خان نے نہیں لیا، اور یہ 12,000 کروڑ پاؤنڈ تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ 24,000 کروڑ پاؤنڈ ہو گئے تو آدھے خان کو مل رہے ہوں گے. جمائمہ کی کل دولت 10 کروڑ پاؤنڈ ہے. تو یہ جو عمرانڈوز ہیں اس پہ وہ کہتے تھے واہ واہ دیکھو خان نے جمائمہ کی دولت چھوڑ دی. پھر اس نے ایک اور جھوٹ بولا تھا وہ 4,000 کھرب والا. انہوں نے بھی جو اس 9 مئی کے دوران ہوا نا اس میں انہوں نے انقلاب کے نعرے مارے اور وہ پھر ان کے ظاہر گلے پڑا ہے. موحد پیرزادہ بھی لائیو ٹرانسمیشن میں بیٹھے اس کا حصہ بنے. موحد ویسے بندہ پڑھا لکھا ہے لیکن حرکتیں ایسی کرتا ہے کہ وہ اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ پڑھا لکھا اور سینسیبل آدمی ہے. ویسے اس نے کنڈیم کیا راجہ عادل کی یعنی گرفتاری کے حوالے سے. اس نے کہا کہ راجہ عادل نے بہت سے ایسے کام کیے جو کہ صحیح نہیں تھے. لیکن یہ ٹویٹ کرنے کے 1 گھنٹے بعد اسے خبر مل گئی کہ اس کے اپنے خلاف بھی FIR ہو گئی ہے. تو پھر وہ جناب اپنی اس نے ایک مرثیہ پڑھا وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. لیکن ایک صاحب وہاں پہ ریٹائرڈ کرنل سید اکبر حسین، اب جڑا پنو لال ہے چھلو فوجی نکل رہا ہے، یہ تو گھر کے آگ کو لگ کے گھر کے چراغ سے یہ وہ حساب ہے، اندر لڑائی چل رہی ہے. یہ ریٹائرڈ فوجی جو ہے نا جو فوج سے نکالے گئے ہیں، ان کی پتہ نہیں کون سی دکانیں بند ہوئی ہیں کہ انہوں نے فوج کے اوپر سیدھی قسم کے الزام لگائے ہیں. یہ ان کے اوپر تو بڑے الزام تھے پاکستان کے اندر جاسوسی کے اور بہت سارے مکروہ الزام بھی تھے جو میں بتا نہیں سکتا. انہوں نے کچھ کسی کے لیے کام کیا اور اربوں کہہ لیں لاکھوں کہہ لیں ڈالر لیے. یہ امریکہ چلے گئے تھے، بڑی ان کو پیسے ملے تھے. یہ وہ افغان وار اور یہ اس طرح کے جب چیزیں چل رہی تھی نا اس وقت یہ مخبر کے یعنی کام کر رہے تھے. اور پھر یہ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کے پھر یہ جو پاکستانی چینلز یوٹیوبرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف الزام بڑے ان کے کرپشن زناکاری فلانا فلانا بڑے نام ہیں. تو ان کا بھی نام آ گیا. لوگوں کو یہ نہیں پتہ یہ اکبر حسین کون سا صحافی ہے، صحافی نہیں ہے.
یہ ایک عام بندہ ہے جو کہ فوج کا جس کا تعلق ہے، اور اس نے جو ہے یہ 9 مئی کے واقعات میں اس نے بھی بہت حصہ لیا. تو آپ دیکھیں ایک لائن لگ گئی ہے جن کے یہ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں تقریباً سبھی لوگوں کے اوپر فوکس ہو گیا ہے. محب پرزادہ، صابر شاکر، اکبر حسین، شاہین صبائی، راجہ عادل، وجاہت ایس حسین، کرنل حیدر مہدی، احمد نورانی، یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستانی ریاست کے اوپر باقاعدہ اٹیک کر رہے ہیں اور پاکستانی ریاست کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اب ان کی ظاہر ہے باری آنی ہے اور یہ دائرہ کار پھیل گیا باہر، کیونکہ اب جب یہ خان صاحب کی گرفتاری ہو رہی ہے نا تو اس وقت ان سب لوگوں نے چیخیں مارنی تھی. ان لوگوں نے وہ سودا چورن بیچنا تھا، تو اس سے پہلے بندوبست کیا جا رہا ہے. ایک بڑے پہلوان کو پکڑنے سے پہلے اس کے جو گماشتے ہیں جو کہ پرابلم پیدا کر سکتے ہیں ان کی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ گرفتاریوں کا تعلق اس سے بڑا قریبی تعلق ہے، دور کا نہیں ہے، بڑا قریبی تعلق ہے. تو کام بالکل نیڑے آ گیا ہے. اب لندن میں بھی دیکھیں نا، عمران خان نے کبھی سوچا ہوگا لندن میں غداری کے نعرے لگیں گے؟ خان کہتا سی میرے خلاف 4 بندے باہر نکلے، میں شرم کے مارے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک بھی اب عمران خان کی تصویر لگتی ہے، اس پہ غدار لکھا جاتا ہے. وہ خان صاحب نے ثابت کر دیا 9 مئی کے واقعات میں وہ انوالو ہے. ابھی کل پرسوں جو JIT ان کی لیک ہوئی ہے جس میں انہوں نے خود اعتراف کیا کہ جناب انہوں نے کسی کے اوپر کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے الزام لگائے تھے وہ بغیر ثبوت کے لگائے تھے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے بتایا تھا. خان یہ کہہ سکتا تھا کہ جی مجھے پتا ہے، میرے پاس ایویڈنس تھے لیکن وہ ایویڈنس ضائع کر دیے گئے ہیں، وہ ایویڈنس میرے پاس نہیں ہے. آپ تفتیشی نکال لیں، وہ جو رپورٹ ہے وہ نکال لیں، JIT کی رپورٹ نکال لیں، وہ جو پنجاب پولیس نے ایک رپورٹ بنائی تھی جو خان صاحب کے اپنے لگائے ہوئے SSP تھے غلام محمود ڈوگر، ان کی رپورٹ نکال لیں. لیکن خان کتنا سادہ آدمی، کتنا پولا آدمی، کہتا جی آج جو کچھ ہے میں تے سنیا سی، میں نے کسی نے آگے کانچی کیا میں کہہ دیتا، اور میرے کو کوئی ایویڈنس نہیں گا، جاؤ جو کرنا کر لو. تو وہ لمبے رفڑ میں پڑا ہی نہیں کسی چکر میں، انہوں نے ہی مان گیا جناب. تو یہ اتنے بڑے الزامات ان پہ لگے ہوئے ہیں، تو پھر غداری تو ان کے اوپر مسلمہ ہے نا، تو پھر لندن میں نعرے ٹھیک ہی لگ رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جی. چونکہ راجہ عادل کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. کچھ اور بڑی خبریں ہیں انٹرسٹنگ جو کہ اگلے ولاگ میں کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کر لوں گا. بہت خیال.